وما من دابۃ، اس زمین میں جتنے بھی چوپائے ہیں، جانور ہیں، جتنے بھی پرانی اور مخلوق ہیں، فی الارض، اس زمین میں، الا علی اللہ رزقها، ہر مخلوق، ہر پرانی، ہر انسان، ہر جاندار، ہر جانور، خشکی اور سمندر میں کہیں بھی رہنے والا، ہر ایک کا رزق اللہ کے اوپر ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، وہ کب کہاں رہے گا، کتنے دن، کس گھر میں، کس ہاسٹ میں، کس انداز سے زمین پر کہاں کتنا جیے گا۔ وَمُسْتَوْدَعَهَا، کس زمین پر اپنی اس زندگی کو الوداع کہے گا، موت اسے آئے گی۔ کُلٌّ فِي کِتَابٍ مُبِینٍ وما تدری نفسم بأی ارض تموت، کوئی نہیں جانتا کس جگہ پر جا کر مرے گا۔ ویعلم، وہی سچا مالک اکیلا جانتا ہے، مستقرہا، اس کے متاع حین، متاع قلیل، اس دنیا میں رہنے کی جگہ کیا ہے، مستقر۔ ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین، تمہیں اس زمین پر دنیا میں رہنا ہے وقتی ٹیمپریری طور پر، اور اس دنیا کی چیزوں سے، مایا سے، نعمتوں سے فائدہ اٹھانا ہے، گیان ایمان کے راستے پر چلنا وقتی طور پر، اور گیان ایمان کو مشن بنا کر لوگوں تک پہنچا کر سچے مالک تک تمہیں موت کے ذریعے پہنچ جانا ہے۔ وَيَعْلَمُ، وہی جانتا ہے مالک اللہ اکیلا، مستقرہا، کب تک رہے گا، کہاں رہے گا، کتنا کیسے رہے گا، کتنی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے گا، کیسے جیے گا۔ وَمُسْتَوْدَعَهَا، کہاں سے اس زندگی کو الوداع کہے گا، کہاں اسے موت آ کر پکڑے گی۔ وُكِّلَ بِكُم مَلَكُ الْمَوْتِ، ملک الموت الذی وکل بکم، وہ موت کا فرشتہ جو تمہارے پیچھے لگا دیا ہے، اور اپنی جگہ پر، اپنے وقت پر، اس سیکنڈ، منٹ، اس گھڑی پر، اس متاع حین، اس لمیٹڈ ٹائم کے وقت فوراً برابر اس جگہ پر آ کے تمہاری روح قبض کرنا شروع کر دے گا۔ وَمُسْتَوْدَعَهَا، کہاں سے تم اس کمائی ہوئی دنیا کو الوداع کہہ دو گے، چھوڑ دو گے، بیوی بچوں کو، گھر والوں کو، خاندان کو، صدیق اور خلان کو، محلے کو، گھر کو، آبادی کو، بستے کو، سٹی کو، شہر کو، ملک کو، کنٹری کو، اس دنیا کو کب تم چھوڑ دو گے۔ وَمُسْتَوْدَعَهَا، الوداع کر کے نکل جاؤ گے۔ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، جو کچھ تم نے کمایا ہے اپنی پیٹھ کے پیچھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے۔ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِینٍ، ہر ایک سچے مالک کے پاس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَکِیمٌ، ام الکتاب میں سب کچھ یہ لکھا ہوا ہے۔ وَهُوَ الَّذِی خَلَقَ السَّمَاوَاتِ، وہی اکیلا اللہ ہے جس نے ان آسمانوں کو پیدا کیا، سبع سماوات طباقا، ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمان، ومن الارض مثلہن، اور اس کے ہی جیسے 7 زمین پیدا کیا، والارض فی 6 ایام، 6 دنوں کے اندر، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، پھر اس پورے 7 آسمان کے بعد پھر پانی گھیرے ہوئے ہے، اس پانی کے اوپر، اس سقف اور چھت، 7ویں آسمان کی باؤنڈری کے اوپر پھر سچا مالک اس پر قبضہ کیے ہوئے ہے، اس عرش کو گھیرے ہوئے ہے، اس کے اقتدار میں ہے، اس کے قبضے اور طاقت اور قوت میں ہے۔ جیسے کائنات کی ہر چھوٹی بڑی چیز اس کے علم میں ہے، اس کے طاقت، اس کے اقتدار، اس کے قوت میں ہے، ویسے ہی عرش بھی اس کے علم میں ہے، اس کی قدرت میں ہے، اس کی طاقت میں ہے، اس کے قبضے میں ہے، اس پر مستوی ہے۔ استوى علی العرش وکان عرشہ علی الماء، اور کچھ لوگ ترجمہ کرتے تھا اس کا عرش پانی میں، نہیں، ابھی بھی ہے۔ وکان ماضی مضارع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تھا، رہے گا، اور اس پوری کائنات کو اس کا عرش گھیرے ہوئے ہے، اس کے عرش کے باہر کچھ نہیں جا سکتے۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اب یہ سچا مالک کتنا بڑا ہے، اس کا عرش کتنا بڑا ہے، کیسے گھیرے ہوئے ہے، پوری کائنات کتنی چھوٹی ہے، کائنات کے سورج، چاند، سیارے، ستارے، گیلیکسیز، یہ کتنی چھوٹی ہے، اس کا اندازہ ایک چھوٹی سی مثال سے یوں لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ کے بارے میں، اس کی قدرت کے بارے میں، اس کی ذات کے بارے میں کوئی ادھارن نہیں دی جا سکتی، لیکن بات سمجھنے کے لیے صرف اتنا کہ ہمارا ناخن اور انگلی کے بیچ میں جتنا گیپ ہوتا ہے، قرآن میں آیا ید اللہ،
اور اللہ تعالیٰ اپنی انگلیوں پہ زمین کو آسمان کو سب کو لے کر ہلائے گا، کہے گا کہاں گئے دنیا کے جبار بادشاہ؟ حدیث قدسی میں ہے، اس جگہ پر جا کر دیکھ لیں، اپنی انگلیوں پر زمین آسمان پوری کائنات گیلیکسی کو لے کر ہلا کر کہے گا میں بادشاہ ہوں، کہاں گئے دنیا کے ظالم بادشاہ؟ تو اللہ کا ہاتھ، اللہ کا وجہ، چہرہ، اللہ کی انگلیاں، یہ سب تذکرہ قرآن میں بھی کہیں ہے اور حدیث قدسی میں بھی ہے۔ تو اگر اللہ کی انگلی کا سمجھ لو، انگلی اور ناخن کے بیچ میں کوئی گیپ ہے، اس گیپ میں پوری گیلیکسیز کائنات آ جائیں گے، اتنا بڑا اللہ کی انگلی ہے، اتنا بڑا اللہ کی ذات ہے، اتنا بڑا اللہ اس کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے ہم کتنے چھوٹے، کائنات اللہ کے سامنے کتنی چھوٹی۔ فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ وکان عرشہ علی الماء، اس کا عرش پانی پر ہے۔ لیبلوکم، تمہیں آزمانا چاہتا ہے۔ ایکم احسن عملا، تم میں سے اچھا عمل کرنے والے کون ہیں۔ ولئن قلت، اور اگر تم کہو گے، انکم مبعوثون، کہ تم موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، من بعد الموت، موت کے بعد، لیقولن، تو یہ نہیں ماننے والے اگیانی لوگ کہیں گے، الذین کفروا، جو اگیان پر اڑے ہوئے ہیں، ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو جادو کی باتیں ہیں، کیسے کوئی جادو کر کے دوبارہ زندہ کر کے نکالے گا؟ نہیں ہو سکتا، ہم نہیں مانتے۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا كَذَلِكَ النُّشُورُ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى، جیسے بیج اگتی ہے سال بھر اپریل مئی کے مہینے میں، زمین کھنکڑ ہو جاتی، بنجر پھٹی ہوئی ہو جاتی، اس میں بیج پڑی ہوئی ہوتی ہے، تذروہ الریاح، ہوائیں اڑا کر ادھر سے ادھر لے جاتی ہے، چھت پر کہیں پر تھوڑی سی مٹی، وہاں بھی بیج پڑی ہوئی ہے، مردہ ہمیں کوئی زندگی نظر نہیں آتی۔ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً، اس زمین کو بنجر دیکھتا ہے، چٹیل دیکھتا ہے، سوکھی ہوئی کھنکھڑ دیکھتا ہے، پھٹی ہوئی دیکھتا ہے، کوئی زندگی کے آثار نہیں دکھتے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، پہلے حامدہ تھی چھوٹی ہے سے، اب حامدہ ہوگی، اللہ کی تعریف کرنے لگی۔ انسیکٹ، کیڑے مکوڑے، جانور اور جھاڑ جھنکاڑ، پودے، فاختلط بہ نبات الارض، یہ نباتات سب اگنے لگے اور سب اللہ کی تعریف کرنے لگے، ہرے بھرے ہو گئے۔ اور متاعا لکم ولانعامکم، اے انسانو تمہارے لیے، تمہارے جانوروں کے لیے فائدے کی چیزیں نکل گئی۔ تو یہ زمین جیسے زندہ کرتے ہیں، کذالک النشور، ایسے ہی تمہارے ڈی این اے کو زندہ کر کے تمہاری باڈی کو پھر سے پیدا کر کے نکالیں گے۔ کذالک نخرج الموتى، ایسے ہی مردے کو نکالیں گے۔ تم ہر فصل میں، ہر کھیتی میں، ہر جگہ دن رات دیکھتے ہو، زمین کے اندر فصل اگی، اوپر آئی، پیلی ہو کے پھر بھس بن کے اڑ گئی، اور پھر وہ سائیکل چلتا تمہاری زندگی کا بھی، تم مر کے جاؤ گے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اسی مٹی سے پیدا کیا، اسی میں ہم تمہیں لوٹا دیں گے، چاہے جلاؤ راکھ یہیں جائے گی، دھواں یہیں پر آ کر گرے گا، چاہے جو کرو، چیل کوے کھائے، ان کے فضلے اسی مٹی میں آ کر گریں گے، اسی میں تمہیں جانا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، دوبارہ تمہیں ہم اسی مٹی سے، اسی زمین سے پیدا کر کے نکال دیں گے، اسی بدن کو، اسی جسم کو، اسی خیالات کو، اسی دماغ کو، اسی دل کو، اسی سرکولیشن کو، اسی باڈی کے سارے سسٹم کو، اسی روح کو، اسی جان کو، اسی بدن کو۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، پھر تمہارے بدن کو کھڑا کر کے اسی روح کو پھر سے جوڑا لگا دیں گے، پھر وہی بدن، وہی انسان، وہی چلنے پھرنے والا، وہی جو دنیا میں زندگی بھر برائیوں کی طرف بھاگا تھا، وہ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اسے سب یاد آ جائے گا، وہی انسان ہوگا، وہی دماغ ہوگا، وہی دل ہوگا، وہی بلڈ کا سرکولیشن ہوگا۔ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اسے سب یاد آئے گا۔ یوم یتذکر الانسان، یاد کرے گا۔ اقرأ کتابک، لے پڑھ تیری کتاب، نامہ اعمال، حساب کتاب، تیرا ریکارڈ ویڈیو دیکھ، 3 ڈائمینشن میں، 3D میں دیکھ، ہاں تیری کتاب، تیرا نامہ اعمال، تیری زندگی کا کیا ہوا اچھا یا برا سب تو دیکھ۔ اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، تو خود اپنا حساب لے لے، اور پھر بندہ پڑھے گا، دیکھے گا، مالی ھذا الکتاب، کیسا ریکارڈ ہے، سچے مالک نے کیا، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، مالی ھذا الکتاب وکننا علیکم شہودا، ہم گواہ تھے، ہم نے تمہارا ریکارڈ کیا، مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، کوئی چھوٹا یا بڑا بھولا بھی نہیں ہے، ہمیں بھی یاد آ رہا ہے، یہاں بھی لکھا ہوا دن، تاریخ، منٹ، سیکنڈ، جگہ، موقع، اور کون تھا، کیا تھا، سارے پورے اس کے ویڈیو ریکارڈنگ کے ساتھ
यरहु उसे देख लेगा, वीडियो रिकॉर्डिंग अल्लाह खोल देगा। और सबसे बेस्ट रिकॉर्ड वही होता है जो वीडियो इंसान आज रिकॉर्ड कर रहा है 3D डायमेंशन में नहीं कर पा रहा, सिर्फ चपटी फ्लैट के ऊपर आता, अल्लाह तो चलता फिरता मूर्ति की तरह रिकॉर्डिंग करके दिखा देगा। क्या अल्लाह के लिए मुश्किल है? सब कर देगा। लियब्लुवकुम, अल्लाह तो तुम्हें आजमाना चाहता, अय्युकुम अहसनु अमला, तुम में से अच्छा अमल करने वाला कौन। वला इन कुल्ता, तुम इनसे कहोगे, इन्नकुम मबऊसून, तुम कब्रों से जहाँ पर तुम पड़े थे, फ़अक़बरा फ़अस्तरा, उसको ढांक दिया जिस अंदाज में जिसको ढांका, मछली के पेट में खा लिए वहाँ ढांक दिया, जला दिए जल गए वहाँ ढांक दिया, जिस हादसे में फना हुए उस तरीके पे ढांक दिया, या हमने ले जाकर मट्टी से ढांक दिया। फ़अक़बरा फ़अस्तरा, उसको चढ़ा दिया अस्तर, उसके ऊपर पर्दा डाल दिया। बरज़ख की ज़िंदगी है, अब अल्लाह दोबारा ज़िंदा करेगा। इन्नकुम मबऊसून, तुम दोबारा पैदा किए जाओगे, उठाए जाओगे। मिन बादिल मौत, मौत के बाद। लयक़ूलन्नल्लज़ीन कफ़रू, अज्ञानी लोग कहते हैं, दोबारा ज़िंदगी पर पैदा किए जाने पर ईमान नहीं लाने वाले कहते हैं, इन हादा इल्ला सिहरुम मुबीन, ये तो जादू की बात है, कैसे ज़िंदा होगा मरा हुआ इंसान? हमारे बाप दादा मर के गए, हमने तो नहीं देखा ज़िंदा होते हुए। ऐसी अटकल पच्चू बचकाना दलील देते थे। वला इन अखरना अनहुमुल अज़ाब, इन अज्ञानी लोगों से अगर अज़ाब कुछ डिले करते हैं, मुअख्खर करते हैं, लेट होता है, ताख़ीर होती है, और अज़ाब हम इनके ऊपर नहीं भेज रहे, इनके अकड़ के बावजूद, इनके अज्ञान पर डटे रहने के बावजूद, इला उम्मतिन मअदूदा, कुछ मुद्दत वक्त इद्दत, कुछ वक्त लिमिटेड टाइम के लिए, इन्हें ढील देने के लिए, ज्ञान ईमान समझने के लिए, नबी रसूल पैगम्बरों और ज्ञानी ईमानी महात्माओं को क़यामत तक ज्ञान सब तक पहुँचाने के लिए हमने इन्हें ढील दिया है। इला उम्मतिन मअदूदा, लिमिटेड गिनती के अल्लाह ने गिन के रखा। इन्नहु यरौनहु बईदा, ये तो इनकी मौत का वक्त, इनके अज़ाब का वक्त, क़यामत का वक्त तो बहुत दूर समझ रहे। वनराहु क़रीबा, हम तो देख रहे बड़ा करीब है। वमा युदरी का, तुझे क्या मालूम, लअल्ल अस्साअता करीब, वो क़यामत की घड़ी करीब है, और तेरी क़यामत, तेरी मौत जब आएगी वो करीब है। कब आ जाएगी? जितनी ज़िंदगी गुजार लिए वो तो हमारे सामने, अब आगे कितनी बाकी है वो हमारे कुछ सामने नहीं, पता नहीं कितने सेकंड, मिनट, घंटा, घड़ी अभी इसी वक्त। और ऐसे ही नाम स्मरण करो, ऐसे ही नमाज पढ़ो, ऐसे ही मालिक को याद करो कि ये आखिरी जुमला है, आखिरी लफ्ज़ है, ये आखिरी सांस है। मालिक के नाम हम ले रहे, नमाज में तुम खड़े हो तो ऐसे खड़े हो, आखिरी रकत है, आखिरी सजदा है, आखिरी रुकू है, आखिरी कायदा है, ये तस्बीह पूरी कर पाऊंगा कि नहीं। सलात मुवद्दि, जैसे बस अब मैं निकलने वाला, मुस्तौदअहा, वदा करने वाला, अल्लाह के रसूल खुतबा देते थे ऐसे कि बस आखिरी तकरीर है, आखिरी बयान है, आखिरी खुतबा है, आखिरी जुमला है, आखिरी नसीहत है, अब इसके बाद कुछ बोल पाऊंगा कि नहीं। ऐसे आप नसीहत करते थे। ए दुनिया वालों, ज्ञान ईमान की तरफ आ जाओ। ए ज्ञानी ईमानी बंदो, इसको अपना मिशन बना लो, धोखे के पीछे मत भागो। लयक़ूलन्नल्लज़ीन कफ़रू, ये अज्ञानी लोग कहेंगे, इन हादा, ये तो है दोबारा उठाया जाना कब्रों से, दोबारा पैदा किया जाना, इल्ला सिहरुम मुबीन, ये तो खुला हुआ जादू है। वला इन अख़रना, और अगर हमने इनको डिले कर दिया अज़ाब भेजने में, अनहुमुल अज़ाब इला उम्मतिन मअदूदा, लिमिटेड टाइम के लिए, लयक़ूलुन्न मा यहबिसु, तो ये कहते किसने रोक दिया, इसे क्यों नहीं लाते हमारे ऊपर अज़ाब। अविमतिर अलैना हिजारतम मिनस समा, आसमान से पत्थर की बारिश आग की करके दिखा दो। कुल लौ अन्न इंदी मा तस्तअजिलून बिही लक़ुदियल अम्र, नबी रसूल पैगम्बर मोहम्मद ने कहा, मेरे हाथ में अगर होता, तुम जो अज़ाब मांग रहे तो अभी फ़ैसला कर देता, ला के दिखा देता मैं। ये तो सच्चा मालिक करने वाला, और तुम्हें क्या मालूम, अता अम्रुल्लाह, अल्लाह का मामला निकल चुका, वो अज़ाब छोड़ दिया गया, रास्ते में है। कान मिक़दारुहु 50 अल्फ़ सना, वहाँ से यहाँ तक आए तक 50,000 साल लगते हैं। अल्फ़ सनतिम मिम्मा तअद्दून, तुम जो हिसाब दुनिया का सूरज चांद 12 घंटे का दिन और रात का लगाते हो, चांद सूरज का अपने कैलेंडर ल्यूनर और सोलार के हिसाब से
1000 سال کے برابر ہے، اللہ نے عذاب چھوڑ دیا۔ ایک پلانٹ ٹکرانے والا زمین سے، سورج اور زمین سب نشٹ ہونے والے، ٹکرانے والے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے اور ٹکرانے کے لیے پلانٹ سے نکل چکے ہیں، اور اب یہ اپنے آربٹ میں، اپنے مدار پہ کلٌ فی فلک یسبحون، تیرتے تیرتے اپنے وقت پر جا کے ٹکرانے والے۔ اللہ نے تو بٹن دبا دی ہے، اللہ نے تو کن کہہ دیا ہے، اللہ نے تو فیصلہ کر دیا ہے، یہ قیامت آنے والی۔ وما یدریک لعل الساعۃ قریب، یہ قیامت قریب، تمہاری موت قریب، کہ تمہارے عذاب تمہارے اوپر لانے والا، کیف کان عذابی ونذر، وہ قریب۔ اللہ نے تجھے چھوڑ دیا ہے، وہ راستے میں ہے، وہ آ رہا، عطا امر اللہ، آ چکا، آ گیا، آ رہا ہے۔ فلا تستعجلوہ، تم جلدی مت کرو، انہم یرونہ بعیدا، وہ دور سمجھ رہے، ونراہ قریبا، ہم اسے بہت نزدیک دیکھ رہے، ہمارے لیے تو وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اور تمہیں کیا معلوم کہ قیامت قریب ہے؟ اس قیامت سے پہلے تمہاری موت قریب ہے، اس موت سے پہلے کوئی حادثہ قریب ہے۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا، اس عذاب کو ہم نے ڈیلے کر دیا، عنہم العذاب الی امت معدودہ، متعینہ مدت کے لیے، وقت کے لیے، لیقولن، یہ اگیانی لوگ کہتے ہیں، ما یحبسو، کیوں روک لیا گیا، کیوں ڈیلے کیا گیا، کیوں جلدی نہیں آ رہا؟ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، جگہ جگہ قرآن میں آیتیں ہیں، الا یوم یأتیہم، یہ آ کر رہے گا، ان کی موت آئے گی، کوئی حادثہ آئے گا، کیف کان عذابی ونذر، میری دھمکی اور میرا عذاب پورا ہو کر رہے گا، قیامت آئے گی، سور پھونکا جائے گا، یہ سب حق ہے، ہو کر رہے گا۔ یأتیہم لیس مصروفا عنہم، اس وقت اس سے بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی، کوئی مصروفیت کی طرف دھیان نہیں جائے گا، گھبرا جائیں گے، الفزع الاکبر، بڑی گھبراہٹ کا دن ہوگا، لیس مصروفا عنہم، اس کی طرف سے نظریں نہیں ہٹے گی، دماغ اور دل نہیں ہٹے گا، بھاگے ہوئے ادھر ادھر سے جائیں گے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بڑی چیز ہے، یوم ترونھا، تم دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ، ہر دودھ پلانے والی ماں، انسان ہو کہ جانور ہو، تذہل، بھول جائے گی اپنے بچے کو، وتضع کل ذات حمل حملہا، ہر حمل والے کا حمل گر جائے گا، وتری الناس سکارا، لوگوں کو دیکھو گے نشے میں ادھر سے ادھر بھاگ رہے، وما ہم بسکارا، کوئی نشہ نہیں، کوئی بیوڑا نہیں، کوئی دارو اور شراب نہیں پیے ہوئے، بلکہ فزع اکبر، بڑی گھبراہٹ، سور کے پھونکنے، قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے نشے کی جیسے ادھر ادھر بھاگ رہے، وما ہم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید، یہ تو اللہ کا سخت عذاب ہے۔ لیس مصروفا عنہم، اس عذاب کو چھوڑ کر کوئی کدھر مصروفیت ڈھونڈے گا نہیں۔ ابھی تم گیان ایمان کو چھوڑ کر مصروفیت ڈھونڈ لیے ہو، اس میں مصروف ہو، مایا کے پیچھے، متاع قلیل متاع غرور کے پیچھے، دنیا کے پیچھے جمع کرنے کے لیے تم بھاگ رہے، گیان ایمان کے راستے پہ خود بھی نہیں چل رہے، لوگوں کو بھی نہیں بلا رہے۔ یہ جب آ جائے گا کوئی حادثہ، کوئی عذاب، کوئی سچے مالک کا فیصلہ، تمہاری موت کا فیصلہ یا قیامت کی سور پھونکے جانے کا فیصلہ، لیس مصروفا عنہم، پھر تمہارا ذہن کدھر بھی نہیں جائے گا، تم کوئی مصروفیت نہیں ڈھونڈو گے۔ آج چھوڑ دو دنیا کے پیچھے بھاگنا، گیان ایمان، سرل مارگ، مکتی کے راستے، صراط مستقیم پہ خود بھی چلنا چالو کر دو، پوری دنیا والوں کو اس کی طرف بلاؤ۔ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، یہ اگیانی لوگ جو مذاق کر کے عذاب کا جلدی کر رہے، مطالبہ کر رہے، تو یہ ان کو گھیر لے گا، وحاق بہم، برباد کر دے گا، ہر طرف سے محیط، احاطہ کر لے گا، انہیں چھوڑے گا نہیں۔ حل من محیص، کوئی بچنے کی جگہ، حل الی مرد من سبیل، اب کوئی لوٹنے کی کوئی جگہ ہے کیا؟ یہ سوال کریں گے۔ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون کلما ارادوا ان یخرجوا منہا اعیدوا فیہا، جب کبھی اللہ کے عذاب جہنم سے نکل کے بھاگنا چاہے دوبارہ لوٹا دیے جائیں گے۔ وحاق بہم، یہ سچے مالک کا عذاب انہیں ہر طرف سے گھیر لے گا، برباد کر دے گا، نشٹ کر دے گا، پکڑ لے گا۔ ما کانوا بہ یستہزئون، جس کا یہ مذاق اڑا رہے تھے، جس کی جلدی کر رہے تھے، اور نبی رسول پیغمبر سے ایک نہیں اکثر قوموں نے کہا ان کنتم صادقین، سچے ہو تو لا کر بتا دو، اور یہ ہونے والا ہے۔ اے اللہ ہمیں تو شکتی دے، طاقت دے اس گیان ایمان کو ساری دنیا تک پہنچانے کی۔ انشاءاللہ آگے سنتے، وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، انشاءاللہ آگے سنتے ہیں۔